سلسلہ روزگار یا مستقل طور پہ سید آباد ہے۔ سادات شیعہ اور سنی دونوں مسلکوں میں پائے جاتے ہیں۔ سید دراصل رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، چونکہ حضرت علی کی اور بھی اولاد تھی، جبکہ صرف حضرت فاطمہ کی اولاد کو ہی سید کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری بیویوں کی جو اولاد چلی انہیں علوی کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں ان کے جد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، انہیں ان کے جد حضرت جعفر صادق علیہ السلام، انہیں ان کے جد امام محمد باقر علیہ السلام، انہیں ان کے جد امام زین العابدین علیہ السلام، انہیں ان کے جد امام حسین علیہ السلام، انہیں ان کے جد امام علی علیہ السلام، اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بزرگ و برتر نے ارادہ کر رکھا ہے کہ روز محشر ہر نسب و نسل ختم ہو جائے گی سوائے میری نسل و نسب کے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے اور خدا کا ارادہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کا یہ فرمان کائنات کے ہر اس ذی روح پر واضح کر رہا ہے کہ رسول اللہ کا نسب و نسل سورہ کوثر کی تفسیر ہے، کیونکہ کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس پاک بی بی کی اولاد روز قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ جب دشمن رسول خدا کے دروازے پر دستک دے کر کہتے تھے اے محمد تم ابتر ہو، یعنی ابتر کا مطلب یہ ہے کہ بے اولاد ہو، تب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں روز محشر سب نسب و نسل ختم کر دوں گا، تب حضرت فاطمہ کی نسل قیامت کے بعد بھی کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو صحابہ کی ایک جماعت جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی شامل تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب حسب و نسب روز محشر ختم ہو جائیں گے سوائے میرے حسب و نسب کے۔ حضرت علی کی حضرت فاطمہ کی طرف سے 5 اولادیں ہوئیں، جن میں حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، حضرت کلثوم اور حضرت محسن شامل ہیں۔ آگے چل کر امام حسن علیہ السلام کی نسل سے حضرت حسن مثنیٰ ہی کربلا سے واپس آئے، اور حضرت زید جو کربلا میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ مدینہ پاک میں تھے، اور حضرت حسن مثنیٰ غازی ہو کر واپس آئے۔ حسنی سادات حضرت حسن مثنیٰ کی اور حضرت زید کی اولاد سے ہیں، اور زیادہ تر لبنان میں آباد ہیں اور عراق اور اب دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی آپ کی اولاد سے ہیں، اور حضرت زید کی جو اولاد ہے وہ بھی کثیر تعداد میں موجود ہے، جن میں پاکستان میں مشہور ولی کامل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بھی حضرت زید کی اولاد سے ہیں، یعنی وہ بھی حسنی سید، جبکہ حضرت امام حسن کی اولاد سے صرف امام زین العابدین ہی غازی ہو کر واپس آئے ہیں، کربلا سے واپس آئے۔ یاد رہے ان کے علاوہ حضرت علی کے کسی اور بیٹے کی طرف سے اولاد نہیں چلی۔ سید صرف امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہیں۔ دراصل سیدوں کی کوئی قسم نہیں ہوتی، سید سید ہی ہوتا ہے۔ بہرحال جب تعداد بڑھنے لگی تو سادات نے اپنے نام کے ساتھ اس امام کا نام پہچان کے طور پر لگانا شروع کر دیا جن کی نسل سے ان کا تعلق ہے، تاکہ ان کے نسب کی آسانی سے پہچان ہو سکے۔ سادات کی مختلف شاخیں ہیں، جن میں چند اہم اور بڑی شاخوں میں حسنی، حسینی، عابدی، موسوی، رضوی، کاظمی، تقوی اور نقوی سید شامل ہیں، جبکہ ہر موسوی سید حسینی سید بھی ہے، لیکن اسے موسوی یا کاظمی بھی کہا جاتا ہے، نہ کہ حسینی۔ اس بات کی دلیل وہ قاعدہ
جو علم الانصاب میں ہے کہ جس میں سادات کو اس کے شجر نامے میں آخری امام ہو اس کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاندان سے ہے اسے کاظمی یا موسوی کہتے ہیں، حسینی نہیں، یعنی اسے امام حسین یا امام علی علیہ السلام سے منسوب نہیں کرتے۔ اس لیے ہر نقوی سید تقوی ہے لیکن ہر تقوی سید نقوی نہیں، اور ہر تقوی رضوی ہے لیکن ہر رضوی تقوی نہیں، اور ہر رضوی سید موسوی ہے لیکن ہر موسوی رضوی نہیں، ہر موسوی سید حسینی ہے لیکن ہر حسینی سید موسوی نہیں، ہر حسینی سید فاطمی ہے لیکن ہر فاطمی سید حسینی نہیں، ہر فاطمی سید علوی ہے لیکن ہر علوی فاطمی نہیں، ہر علوی طالبی ہے لیکن ہر طالبی علوی نہیں۔ بہت سارے سادات خاندانوں نے جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے جن علاقوں سے، انہوں نے اپنے خاندانوں کے ناموں کے ساتھ اپنے امام کے ناموں کے ساتھ یعنی خاندان کے ان علاقوں کے یا ان جگہوں کے ناموں کا اضافہ کر لیا، جیسے گیلانی یا جیلانی، گیلان یا جیلان سے آئے، بخاری بخارا سے ہجرت کر کے آنے والے، ہمدانی ہمدان سے ہجرت کر کے آنے والے، اور شیرازی شیراز سے، جیسے عبد القادر جیلانی کی وجہ سے گیلانی کہلاتے ہیں۔ جیلانی یا گیلانی لکھنے والے سید عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہیں۔ ہر رضوی کہلانے والا امام رضا علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہو سکتا، ان کی یہ نسبت امام احمد رضا خان بریلوی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جعفری سید امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور زیدی حضرت زید کی اولاد ہیں جو امام محمد باقر علیہ السلام کے بھائی تھے، جبکہ کاظمی سید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ رضوی اور تقوی سید امام تقی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے واحد فرزند امام تقی علیہ السلام تھے، جبکہ نقوی سادات امام نقی علیہ السلام کی اولاد ہیں، جبکہ آپ کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کی واحد اولاد امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ سامعین کرام، یوں تو ہر نسبی سید امام علی علیہ السلام کی نسل سے ہے، مگر صرف پہچان کے لیے اپنے آپ کو اس امام کی اولاد کے ساتھ لکھتے ہیں جن کی وہ نسبی اولاد ہیں، تاکہ ان کی پہچان آسانی سے ہو جائے۔ شریعت میں سادات کے لیے بہت سے انفرادی احکام ہیں۔ مثال کے طور پر سادات کے لیے غیر سادات سے صدقہ و زکوٰۃ لے کر استعمال کرنا حرام ہے، البتہ غریب سادات خمس وصول کر سکتے ہیں۔ اسلامی القاب میں سید کو امیر المومنین، امیر، بیگ، خلیفہ، دائی و درویش، امام، والی، میر، مرزا، شیخ، سید، شاہ اور سلطان کے لقب کے ساتھ نوازا گیا ہے۔ سادات کا اصل وطن مدینہ ہے۔ وقتاً فوقتاً سادات نے مدینہ سے مختلف علاقوں میں ہجرت کی۔ پاک و ہند میں سادات کی آمد 2 صدی ہجری سے ہوئی۔ ایران و عرب کی قدیم کتب الانساب اور پاک و ہند کی قدیم تاریخ کے مطابق برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے خاندان سادات میں سید عبداللہ الاشتر بن محمد نفس الزکیہ بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن امام حسن علیہ السلام وارد ہند ہوئے، جو پاکستان میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے کچھ عرصہ بعد حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد بھی برِ صغیر پاک و ہند میں آئی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد ملتان اور بلوچستان کے علاقے مکران میں آئی اور انہوں نے حکومت بھی کی۔ ان کی الگ سے تفصیل انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں بھی بیان کریں گے۔ 7ویں صدی ہجری تک پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں سادات کی کثیر تعداد تشریف لا چکی تھی، یوں آج یہ تعداد لاکھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی اولاد حضرت علی
اور حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے جاری کی